اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے تو صدیق اکبر نے پیارے آقا کے بچاؤ کے لیے کیسے اپنے آپ کو پیش کیا اور کیسے زخمی ہوئے ہم نے یہ سنا۔ تو آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان یعنی اعلانیہ طور پر قریش کے بتوں کی برائی بیان کرنے لگے، بتوں کو یعنی مذمت بیان کرنی شروع کر دی، تو قریش کے جو سردار تھے بڑے بڑے وہ سب جمع ہوئے، جس میں سے عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ، ایسے ایسے کفار سب جمع ہوئے اور جناب ابو طالب کے پاس پہنچے جو حضور کے چچا ہیں۔ یہ پہنچے اور پیارے آقا کے چچا سے جا کر کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے اور ہمارے داداؤں کو پرداداؤں کو بیوقوف کہتا ہے اور ہمیں ناسمجھ کہتا ہے کہ تم ایسے پتھروں کی عبادت کر رہے ہو، تو اسے سمجھاؤ ورنہ پھر تم میدان چھوڑ دو، یعنی بیچ میں سے ہٹ جاؤ، پھر ہم اور تیرے بھتیجے رہیں گے، ہم بتائیں گے انہیں۔ ایسی ایسی نعوذ باللہ ابو طالب کے پاس آ کر باتیں کرنے لگے، تو ابو طالب خاموش رہے اور ان کو رخصت کر دیا، ان کو کچھ سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے تو دوبارہ یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب، ہم نے تجھے بتایا تھا لیکن تو اس کے بعد بھی نہیں مانا، ہم نے تجھے سمجھایا تھا لیکن اس کے بعد بھی تو نہیں مانا، اب اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، اسے کہہ دے کہ وہ اسلام کی تبلیغ نہ کرے ورنہ ہم انہیں شہید کر دیں گے، ہم قتل کر دیں گے نعوذ باللہ۔ تو ابو طالب کو اس کا، حضرت جناب ابو طالب کو اس کا خدشہ ہوا، خوف محسوس ہوا، تو پیارے آقا کے پاس حاضر ہوئے اور پیارے آقا سے کہنے لگے کہ اے بھتیجے، تیری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا ایسا کہا ہے، تو اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کر، ایسا نہ کر اور مجھے تکلیف نہ دے۔ جناب ابو طالب یہ کہنے لگے، تو یہ سن کر پیارے آقا کے قلب اطہر پر گزرا، یعنی شاک گزرا کہ اب میرے چاچا ہی میرے ساتھ نہ رہے، میرے چاچا ہی مجھے کہنے لگے کہ ایسا مت کر۔ تو پیارے آقا نے جو جواب دیا جناب ابو طالب کو، فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر قریش والے میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دینا تو بھی میں اس تبلیغ اسلام سے ہٹوں گا نہیں، یہاں تک کہ میرا رب مجھے یا تو موت دے دے گا یا اسلام کو غلبہ دے دے گا، یعنی جب تک میرا انتقال نہ ہو جائے، میرا وصال نہ ہو جائے، تب تک میں اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑنے والا، چاہے میرے ہاتھ میں چاند اور سورج کو رکھ دے یہ لوگ۔ تو یہ اتنا کہنے کے بعد پیارے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے حضور۔ تو جناب ابو طالب سے دیکھا نہ گیا، ان کا قلب بھی پارا پارا ہو گیا، ان کا دل بھی۔ عرض گزار ہوئے ابو طالب کہنے لگے کہ میں میرے بھتیجے، جو تجھے کرنا ہے تو کر، اور تیرا چاچا اب تیرے ساتھ ہے، تیرا چاچا ہر گھڑی ہر لمحے میں تیرے ساتھ ہوگا، اب تجھے جو کرنا ہے تو کر۔ پیارے آقا کے ساتھ جناب ابو طالب کی ایسی محبت تھی۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ اب ایام حج قریب آ گئے، یعنی حج کے دن قریب آنے لگے، تو قریش والے اب حج کے دن قریب آ رہے تو سارا عرب مکہ میں آئے گا حج کرنے کے لیے۔ اب مکہ والوں کو دیکھے گا کہ یہ آپس ہی میں ایک بندے یعنی حضور کے ایک صاحب کے بارے میں، حضور کے بارے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ مجنون، کوئی کہتا ہے شاعر، کوئی کہتا ہے ساحر، جادوگر۔ تو اس واسطے ایک کافر ولید بن مغیرہ، اس نے میٹنگ بیٹھائی کہ اے کفار قریش، تم لوگ آپس میں ایک رائے فکس کر لو کہ تم حضور کے بارے میں، تم محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تم ایک رائے قائم کر لو تاکہ تم آپس میں ہی نہ جھوٹے ہو جاؤ، تاکہ لوگ تمہاری وہ نہ کرنے لگے۔ تو قریش نے کہا کہ تم ہم میں سب میں زیادہ بوڑھے ہو، ولید سے کہا، ولید بن مغیرہ سے، تو تم ہی بتا دو ہمیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم لوگ ڈیسائیڈ کرو، میں سنتا ہوں۔ تو قریش بولے کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ کہیں گے لوگوں سے کہ حضور جو ہے یہ کاہن ہے۔ کاہن کا مطلب ہوتا ہے ستارہ دیکھ کر یا پھر جنوں وغیرہ سے باتیں سن کر لوگوں تک پہنچانا، جن کی باتیں آسمانوں سے، جو جن وغیرہ کی باتیں سن کر لوگوں کو بتانا، جس کو کہتے ہیں، کیا کہہ لیں اس کو، بھوشوانی۔ ہاں جی کاہن۔
تو ولید نے کہا، جب کفار نے کہا نا کہ ہم انہیں کاہن کہیں گے، تو ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بندہ کبھی کاہن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی باتیں ایسی نہیں ہے جو کاہنوں میں پائی جاتی ہے۔ پھر قریش نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم انہیں دیوانہ کہہ دیں گے۔ تو ولید بولا کہ یار میں نے تو بڑے دیوانے دیکھے ہیں، لیکن اس سے زیادہ عقل مند میں نے نہیں دیکھا، تم انہیں دیوانہ بتاتے ہو۔ تو پھر قریش بولے کہ ٹھیک ہے تو ہم پھر شاعر کہہ دیں گے کہ یہ شاعر ہے نعوذ باللہ۔ تو ولید بولا کہ میں نے شاعری کے تمام اصول پڑھے ہیں، میں نے رجز، حضر، خریز، یہ سب جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی قاعدے ہیں شاعری کے، میں نے سب پڑھے ہیں، لیکن اس کے کلام میں کوئی شاعری والا قاعدہ نہیں ملتا، یعنی یہ شاعر ہو ہی نہیں سکتا یہ بندہ۔ تو پھر قریش بولے کہ یار اب ولید تو ہی بتا دے تو ہم کیا کہیں۔ تو ولید بھی سوچنے لگا، تو بولا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں نے اس کا کلام سنا ہے، پیارے آقا کا میں نے کلام سنا، تو ان کا کلام اتنا میٹھا تھا، اتنا میٹھا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی کلام میں نے کبھی سنا ہی نہیں، اتنا میٹھا پیارا پیارا کلام۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو ولید بھی کہنے لگا کہ میں نے حضور کا کلام سنا ہے، لیکن ان سے زیادہ شیریں، ان سے زیادہ میٹھا کسی کا کلام نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ انہیں جادوگر کہہ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیں گے کہ ان کے کلام میں جادو ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا اس میں جادو رہتا ہے، اور یہ بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، اور اپنے داداؤں، اپنے رشتہ داروں سے ہی اپنے کلام کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے ان میں جھگڑا فساد پھیلا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ انہوں نے یہ رائے قائم کر دی کہ حضور کے کلام میں جادو ہے۔ تو جب ولید یہ موسم حج آیا تو اس میں ایک بندہ آتا ہے تجارت کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ تجارت کرنے کے لیے ایک ایام یعنی اس دوران مکہ میں آیا، اور ان لوگوں نے یہ بتا رکھا تھا کہ حضور سے کسی کو ملنے نہیں دیں گے، حضور کے خلاف یہ ہم سازش وہ کریں گے کہ حضور جو ہے وہ جادوگر ہے نعوذ باللہ۔ تو ایک بندہ آیا ہے، تو اس نے ابو جہل سے کچھ قرض وغیرہ لیا تھا، ابو جہل نے اس سے قرض لیا تھا، ابو جہل اس کا مقروض تھا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی اس مکہ میں سب سے مل لینا، لیکن وہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ ان سے کبھی مت ملنا، کیونکہ ان کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ وہ اپنی طرف منہ لیتے ہیں، اپنی طرف وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو تاجر ہوں، مجھے اپنے مال سے غرض ہے، میں تو اپنی تجارت کرنے آیا ہوں۔ تو وہ بندہ تجارت کرتا ہے، جب جانے کا وقت آتا ہے تو ابو جہل کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے میرا قرضہ تو ریٹرن کر دے، مجھے میرا قرضہ دے دے۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اگلے دن دے دوں گا، وہ تھا ہی ایسا برا آدمی، اگلے دن دے دوں گا۔ تو وہ بیچارہ مسافر، اس کے سرائے کھانے کی بھی مدت ختم ہو گئی، تو اب کہاں ٹھہرے، کہاں کھائے پیے، مسافر ہے۔ تو مکہ کے چوراہے پر وہ بیچارہ سو گیا بھوکے پیٹ، سویا، صبح ہوئی تو پھر ابو جہل کے پاس گئے کہ ابو جہل یار میرا قرضہ دے دے۔ ابو جہل بولا کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، کل آ، غصے میں تکبر میں بولا کل آ جانا۔ تو پھر وہ بیچارہ تھوڑا ادھر ادھر سے لیا، کھایا پیا، بھوکا پیٹ، پھر کیسے بھی کر کے اس نے رات گزار دی چوراہے پر۔ تیسرے دن جب ابو جہل کے پاس جاتا ہے تو ابو جہل اسے غصے میں کہہ دیتا ہے جا میں تیرا قرضہ نہیں دیتا، اب میں دوں گا ہی نہیں تیرا قرضہ۔ تو وہاں پر جب یہ جانے لگا اداس ہو کے، تو قریش والے بیٹھے ہوئے تھے سردار، اور کہنے لگے بھائی وہ تاجر بہت اداس لگ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یار میرا کسی نے قرضہ لیا تھا تو وہ ریٹرن نہیں کر رہا ہے۔ تو سب چلانے لگے کہ کون ہے، ہم تجھے قرضہ دلائیں گے۔ جیسے ہی ابو جہل کا نام سنا تو سب خاموش پڑ گئے، سب ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ یہ بھی سردار تھا اور بدبخت آدمی تھا، اس سے کون منہ لگے۔ تو پھر اس نے دیکھا حضور کا چہرہ انور، روئے زیبہ دیکھا حضور کا، اور دیکھا کہ ایک مجمع پیارے آقا کے ارد گرد بیٹھا ہے۔ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ جب صحابہ کے درمیان حضور بیٹھا کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم۔ تو پیارے آقا کا روئے زیبہ دیکھا، رخ انور دیکھا، تو جیسے ہی جاتا ہے حضور کے پاس اپنی عرض کرنے کے لیے، تو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ جیسے ہی جا کے بیٹھتا ہے تو پیارے آقا نے یعنی انتظار کر رہا تھا، بیٹھا ہے حضور کا روئے زیبہ دیکھ رہا ہے کہ کب میری طرف توجہ کرے۔ تو پیارے آقا نے خود ہی توجہ فرمائی اور فرمایا کہ تاجر لگتے ہو تم اس شہر میں۔ کہا کہ حضور ہاں تاجر ہی ہوں۔
اور فرمایا ساتھ ہی ساتھ بھوکے بھی لگ رہے ہو تم. تو کہا کہ یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ پر کہ ہاں آپ نے تو میرے دل کی بات, بھوک بھی لگی ہے, بزنس مین, تو بھوک بھی لگی ہے مجھے. تو پیارے آقا نے فرمایا چلو میرے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں. تو حضور پر قربان جائیں کہ وہ اپنے ساتھ, پیارے آقا اپنے ساتھ اس تاجر کو لے کر اپنے گھر پر گئے اور اپنے دسترخوان پر اسے بٹھایا اور پہلے کھانا کھلایا. وہ مسئلہ بتانا ہی چاہ رہا تھا تو فرمایا پہلے آرام سے کھانا تو کھا لے, آرام سے کھانا تو کھا لے. تو کھانا کھایا, جب سیر ہو گیا, پیٹ بھر کے کھا لیا, تو حضور نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا مسئلہ ہے. تو کہنے لگا حضور ابو جہل نے میرا قرضہ لے لیا اور دے رہا نہیں ہے. تو پیارا آقا فرماتے اچھا ایسا ہے, تو حضور چل اب میرے ساتھ چلو. تو حضور بظاہر تو ان پر مطلب اس وقت اسلام پر کفار غالب تھے, لیکن پیارے آقا کی ہمت دیکھیں اس وقت کہ حق کی راہ میں اس کو کہا کہ چل میرے ساتھ, کون ہے ابو جہل جو تجھے قرضہ نہیں دے رہا ہے. تو پیارا آقا اپنے ساتھ لے کر گئے اس کے. تو وہ دیکھ رہا ہے حضور کا چہرہ کہ ہے کون, ابھی تک اس نے جانا نہیں کہ یہی اللہ کے نبی ہے, یہی ہے وہ. اور یہاں پر کفار نے نا ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ اس تاجر کا پیچھا کر کہ یہ کرتا کیا ہے. تو وہ آدمی بھی حضور ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس تاجر کے. تو لے کر گئے اور ابو جہل کے دروازے پر دستک دی. تو دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ ابو جہل نے دروازہ کھولا. پیارے آقا نے جلال میں, جلال سے, خدا غضب سے ان کے خدا بچائے, جلال باری کتاب میں تو حضور کا جلال ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, تو غضب سے ان کے خدا بچائے. تو اللہ تعالیٰ پیارے حبیب نے, پیارے آقا نے فرمایا ابو جہل تو قرضہ دیتا ہے یا نہیں, یا میں بتاؤں تجھے. تو ابو جہل پر کبھی طاری ہو گئی اور وہ فٹاک سے اپنے گھر پر بھاگا اور قرضہ لا کر فٹاک سے دے دیا. اور حضور عرض کرنے لگا حضور آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی, آئندہ غلطی نہیں ہوگی. تو وہ پیارے آقا نے فرمایا لے اپنا قرضہ لے. قرضہ لے کر جانے لگے اور وہ حضور کا چہرہ تعجبی میں دیکھ رہا ہے کہ یہ شخصیت کون ہے. پیارے آقا کے وہ کہتا ہے کہ میں قربان جاؤں حضور پر, اتنی مدد کی, پہلے کھانا کھلایا, پھر میرا قرضہ دلایا, مجھے اس دور میں کہ کوئی پوچھ رہا نہیں تھا مجھے اپنا بنایا. پھر کہنے لگے خود ہی کہ تیری اجازت ہو تو میں جاؤں, اگر تیری اجازت ہو تو میں جاؤں. خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں جاؤں. حضور نے پوچھا تو وہ رونے لگا. پیارے آقا آپ کا حکم حضور آپ چلے جائیں. تو پیچھے سے یہ آدمی آیا جو کفار کا وہ تھا جاسوس, کہ کہنے لگا کہ یار تجھے منع کیا تھا اس کے ساتھ نہیں رہنے, حضور کے ساتھ نہیں رہنا, تو انہی کے پیچھے گھوم رہا ہے. بولے اچھا یہی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی. تو اس نے اس کو دھکا دیا, جا تو اپنے پاس رکھ, میں ابھی جا کے کلمہ پڑھ لیتا ہوں. وہ حضور کے پاس جاتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, مسلمان ہوئے. تو یہ تھا جب ایسے واقعات بھی ہوئے. پھر اسی طرح ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, تو یعنی حرم کعبہ کے پاس حضور جلوہ فرما تھے اکیلے. تو کفار میں سے عتبہ ایک نام ہے, بہت شریر کافر ہے یہ, اور بدر میں مارا بھی گیا تھا, جنگ بدر میں, سب سے پہلی جنگ میں. تو عتبہ نے کفار قریش سے کہا کہ یار قریش والوں تم مجھے بتاؤ کہ حضور کہیں کچھ یہ, یعنی میں حضور کہہ رہا ہوں نام, لیکن وہ لوگ نام لیتے تھے, نام لینا ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہم انہیں ایسا کہیں. تو میں حضور کہہ رہا ہوں کہ عتبہ نے کہا کہ پیارے آقا کے پاس چلتے ہیں اور ان کا جو مطالبہ ہے, یعنی اگر وہ چاہتے ہیں جو باتیں چاہتے ہیں میں ان سے کچھ باتیں کرتا ہوں, وہ جو چاہتے ہیں ہم انہیں پوری کر دیں گے. تو وہ حضور کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے میرے بھتیجے, یعنی کچھ رشتہ ہوگا, اے بھائی کے بیٹے, میں تیرے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں, اگر تجھے کچھ چاہیے تو مجھے بتا دینا, ہم تجھے پوری کر دیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کو مال چاہیے, یعنی آپ کو اگر پیسہ چاہیے, تو ہم لوگ آپ کو اتنا مال دیتے ہیں, اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ ہم میں کوئی مالدار نہیں رہے گا, سب سے زیادہ مالدار آپ رہیں گے. تو پھر کہا کہ اگر آپ کو ہم پر بادشاہت چاہیے, آپ ہم سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اگر آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تو ہم سب کچھ دے دیں گے, ساری دنیا آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے, لیکن آپ اسلام کی تبلیغ نہ کریں. آج بھی ہوتا ہے کہ ایسا لوگوں پر, ہمارے علماء کو یہ سب رشوتیں دی جاتی ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ تیرا ہو گیا, تو نے کہہ لیا, اپنی بات کہہ دی, اب میں کہوں. تو وہ کہتا ہے عتبہ جی حضور میں نے تو اپنی بات کہہ دی ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا چل اب مجھ سے سن. تو وہ کہنے لگا سنائیے. تو پیارے آقا نے سورہ حامیم السجدہ, قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ حامیم السجدہ, یہ ہمیں پڑھنی بھی چاہیے. یہ سورت پڑھی اور آیت سجدہ تک تلاوت کی.
یہ تلاوت کی سورت کی. تو یہ سنتا رہا اور حضور کا چہرہ انور دیکھتا رہا, کچھ بھی نہیں بولا. حضور کا چہرہ انور دیکھ رہا ہے اور پیارے آقا تلاوت کر رہے ہیں. آخر میں اس کو خوف ہوا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے, کہیں میں مطلب اسلام نہ لے آؤں. تو اس نے اپنا شرک اور کفر سے لت پت ہاتھ, گندا ہاتھ پیارے آقا کے مبارک چہرے پر, ہونٹوں پر رکھ دیا کہ بس کیجئے حضور اور مت پڑھیے. ایسا کہا اور حضور کے چہرے مبارک منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے, میں جاتا ہوں. وہ حضور سے ہاتھ جوڑ کر یہ کر چلے گیا. اور یہاں پر قریش انتظار کر رہے تھے یہ عتبہ کب آئے گا, کیا پیغام لائے گا. تو جب قریش والے دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں آپس میں کہ یار یہ عتبہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ ریٹرن نہیں لا رہا ہے, یعنی دوسرا منہ بنا کے آ رہا ہے یہ. تو ادھر عتبہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے میں نے یہ کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی حضور کر رہے ہیں کرنے دو نا انہیں, تم لوگ چھوڑ دو, راستے سے ہٹ جاؤ. اگر ان پر کوئی غالب آ جائے گا تو کسی دوسرے نے تمہاری مدد کر دی, تم ان پر غالب آنا چاہتے ہو تو کوئی ان پر غالب آ گیا آگے چل کر تو دوسرے نے ان کی مدد کر دی. اب یہ غالب آ گئے تو تمہارا تو فائدہ ہے کیونکہ یہ مکہ سے ہیں, یہ تمہارے قبیلے والے ہیں, تو تم بھی دنیا پر راج کرنا. عتبہ یہ مشورہ دینے لگا کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ. تو وہ کہنے لگے قریش والے تجھ پر بھی اس کے کلام کا جادو چڑھ گیا ہے, تو باتیں مت کر, تجھ پر بھی جادو چڑھ گیا ہے. تو بولے پھر ٹھیک ہے تم جانو وہ جانے, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. پھر ایسے واقعات ہوئے. یعنی قریش میں لوگ تھے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ حضور پر مطلب حضور کو حق جانتے تھے. ابو جہل سے خود اس نے کہا تھا, اخنس بن شریک نے جنگ بدر کے دن, یہ دونوں تھے صرف, ابو جہل اور اخنس بن شریک آپس میں دونوں اکیلے ملے. اور اخنس کہنے لگا کہ یار ابو جہل بتا, اس وقت تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے موجود جو تیسرا سنے, کیا جو حضور باتیں کر رہے ہیں, جو پیغام لائے, کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے, ابو جہل جیسا سخت کافر کہتا ہے واللہ ما کذب محمد قط, خدا کی قسم محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. کبھی بھی انہوں نے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں, کبھی بھی ماضی میں فیوچر میں کبھی بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں, وہ تو صادق اور امین ہے. ابو جہل کہتا ہے. اور یہی تینوں ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریک یہ حضور کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. بڑا ہی پیارا واقعہ ہے یہ, بس یہ واقعہ بیان کر کے ہوتا ہے مختصر. جی یہ واقعہ ہے, نہیں یہ مختصر سا عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا جو ہے نا تلاوت کیا کرتے تھے حرم پاک کے پاس, کعبے کے پاس. تو ایک کونے میں ابو جہل بیٹھا ہے, دوسرے کونے میں ابو سفیان اور تیسرے میں اخنس, یہ, اور تینوں چپکے حضور کی آواز سن رہے ہیں. دیکھیں نا قرآن اگر کوئی غیر بندہ بھی پڑھتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے, سننے کا من کرتا ہے. کوئی قاری پڑھ لے تو سنتے رہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. تو جب صاحب قرآن پڑھتے ہو, جن پر قرآن نازل ہوا ہو, وہ میٹھی آواز, حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی شیریں آواز, اور پڑھ بھی قرآن رہے ہو, تو وہ کتنی پیاری آواز ہوگی, کتنی پیاری آواز ہوگی. تو ابو جہل غور سے بیٹھا اور سنے جا رہا ہے. تو سنتے بہت ٹائم ہو گیا, فجر کا ٹائم ہو گیا. تو جیسے ہی جب جانے کا وقت آیا تو ایک راستے میں یہ تینوں مل گئے. ایک تین کونے میں تھے لیکن جاتے وقت تینوں مل گئے اور کہنے لگے یار دن بھر تو ہم لوگ حضور کی برائی بیان کرتے ہیں اور رات میں آ کر حضور کا کلام سن رہے ہیں. ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ چل تو ایسا نہیں کر, یعنی آپس میں تینوں نے وعدہ کیا کہ چلے ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے, ہم لوگ کل نہیں کریں گے. تو پھر کل ہوا تو ابو سفیان نے سوچا کہ وہ لوگ تو آ رہے نہیں ہوئیں گے, ابو جہل نے تو وعدہ کیا وہ کہاں آئے گا. ابو جہل نے سوچا کہ کہاں اخنس آئے گا, اخنس نے سوچا کہاں یہ لوگ آئیں گے. تو تینوں یہی سوچ کر بیٹھ گئے کہ یہ تینوں آنے والے نہیں ہیں دونوں. تو تینوں یہ سوچ کر بیٹھے اور حضور کا پیارا پیارا کلام سننے لگے مبارک زبان سے. تو پھر راستے میں ملے, سننے کے بعد سحر ہو گئی. جب پھر ملے پھر کہنے لگے یار دن بھر ہم لوگ, یعنی ایک دوسرے کو طنز کرنے لگے, دن بھر تو حضور کی برائی بیان کرتا ہے, رات میں آ کے کلام سنتا ہے. تو بولتا ہے تو بھی تو سنتا ہے. تینوں آپس میں کہنے لگے. تو پھر ایسا واقعہ ہوا, یہ واقعہ 3 دن تک چلتا رہا.
پھر آگے یہ ہوا کہ ابو جہل نے اخنس کو بھڑکایا، پھر یہ ہوا کہ پھر یہ لوگ الگ ہو گئے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا کی حقانیت کو، حضور کے حق ہونے کو کفار خود تسلیم کرتے تھے. قرآن پاک میں خود آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ظالم لوگ جو ہے نا، یہ تو اس کو جھٹلاتے جو آپ لائے ہیں، ورنہ آپ تو ان میں صادق ہیں، امین ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی کر لیتے ہیں. یہ درس سن لیں، تھوڑا غسل کے بارے میں سن لیتے ہیں. ہم نے سنا تھا کل کہ کن کن چیزوں سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے باوجود بھی آج سنتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی میں غسل کرنے کا کیا ہے مسئلہ ہے. تو اگر بہتا پانی یعنی مثلاً دریا ہے یا نہر ہے، اس میں نہایا جائے تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونا ہو جائے گا. یعنی ترتیب اور وضو بھی ہو جائے گی، سب سنتیں ادا ہو جائے گی اور غسل بھی ہو جائے گا. اگر بہتے پانی میں اتر جاتا ہے، نہا لیتا ہے اور وہ سب چیزیں بھیگ جاتی ہے، دھلنا پایا جاتا ہے، تو پھر اس کا ہو جائے گا. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ حرکت دے. یعنی بہتے پانی میں ہے تو ایسے حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی بہہ رہا ہے. اور اگر تالاب وغیرہ ٹھہرا ہوا ہے یعنی بہرا نہیں ہے، تو پھر پانی میں نہایا جائے تو اس وقت 3 بار حرکت دی جائے، حرکت دینا پڑے گا. اور حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے یعنی 3 بار دھونا ہو جائے گا. یعنی اگر وہ اپنی جگہ بھی بدل لیتا ہے نا تالاب کے اندر، ادھر تھا ادھر چلے گیا، ادھر تھا تو ادھر چلے گیا، ایسا 3 بار ایسا ہو گیا تو اس کا سمجھ لیجئے 3 بار دھونا ہو گیا. تو اس وقت بھی اس پر کیا ہو جائے گی، غسل ہو جائے گی اس کی پوری. اب بارش میں نہانا، شاور میں نہانا، یہ سب بھی کیا ہے، بہتے پانی کے حکم میں ہے. یعنی بندہ اگر بارش میں نہاتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا حکم ایسا ہے کہ جیسے بہتے پانی میں نہا رہا ہے. شاور میں نہا رہا ہے، فوارے میں نہا رہا ہے تو سمجھ لیجئے. لیکن اس میں احتیاطیں ہیں، جو چیز بھیگنی ضروری ہے، فرض ہے، اس کا بھیگ جانا ضروری ہے. بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے کام. یعنی اب اگر بہتے پانی میں وضو کر رہا ہے بیٹھ کر تو اس کو بھی اس کی حاجت نہیں 3 بار کرنے کی، ہو جائے گا وہ بہتے پانی میں. تو پھر فوارے کی احتیاطیں، اگر آپ کے غسل خانے میں شاور ہے تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کرنے سے ہمارا منہ اور پیٹھ کہیں کعبے کی طرف تو نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ غسل کرتے وقت ہمارا چہرہ اور پیٹھ کعبے کی طرف نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا ایسا نہیں ہے کہ کعبہ یہاں ہے تو یہیں پر نہ ہونی چاہیے، 45 ڈگری کے اندر. آپ نے پڑھا ہوگا میتھمیٹکس میں 90 ڈگری رہتی ہے، سرکل ڈی رہتا ہے، ڈی. تو یہ سمجھ لیجئے کعبہ یہاں ہے، سمجھ لیجئے ایسا فار ایگزامپل، تو اس کی 45 ڈگری کے بیچ میں بھی نا کعبہ مانا جائے گا. تو اب ہم ایسے بھی منہ نہیں کر سکتے کعبے کی طرف، بلکہ احتیاط تو یہ ہے کہ جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں نا، سلام پھیرتے وقت ہمارا منہ جہاں رہتا ہے نا وہیں پہ ہمیں غسل کرتے وقت منہ کرنا چاہیے. سلام ہم پھیریں گے تو اس طرف منہ رہے گا نا، ابھی یہاں سے پھیریں گے تو ایسے غسل کریں، ادھر منہ کر کے یا پھر ادھر منہ کر کے غسل کریں. ایسا نہ ہو کہ کعبے کی طرف پیٹھ ہو یا منہ ہو تو ایسے غسل نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں اپنے شاور ہے تو اس میں بہت احتیاط ضروری ہے، کیونکہ شاور کونے وغیرہ میں رہتا ہے تو اس میں یہ احتیاط نہیں ہو پاتی ہے. اور اسی طرح ٹوائلٹ وغیرہ رہتا ہے، ٹوائلٹ کرتے وقت، استنجا کرتے وقت، پاخانہ پیشاب کرتے وقت بھی چہرہ اور پیٹھ کعبے کی طرف نہیں رہنی چاہیے. تو آج کل ہماری جیسی یہ بلڈنگیں ہیں نا، اس میں تو صحیح ہے، 1 نمبر سے لے کر 12 نمبر تک، 13 نمبر تک یہ صحیح ہے. لیکن جو ایسی بلڈنگیں ہیں نا اس میں احتیاط ہے. یہ تو ایسی ہے، لیکن جو ایسی بلڈنگ ہے نا اس میں بنوانا چاہیے، اس میں ایسا نہیں ہے، ایسی والی بلڈنگ. ہاں ہاں ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا بنا، وہ منہ ایسا کرے گا، جمے گا کیسے؟ ہو جاتا ہے. ہاں تو آپ لوگ جن کا ایسا ہے تو وہ اس پر توجہ دیں. ہاں وہ تو بہت بہتر ہے، ایسا کرنا چاہیے. اچھا آپ ہاں ایسا کرنا چاہیے. اب کب غسل کرنا سنت ہے؟ جی
نہیں صرف غسل, وضو کے لیے تو مستحب ہے نا, یہ مطلب بہتر ہے. صرف غسل جو ہے وہ غسل کرتے وقت چہرہ جو ہے وہ اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے, کعبے کی طرف, چہرہ یا پیٹھ. لیکن وضو میں قبلہ رو ہونا کیا ہے؟ سنت ہے, سنت ہے جی. اب کب کب غسل کرنا سنت ہے یہ دیکھ لیں. جمعہ کے دن وہ تو فرض تھا, یہ جب چیزیں پائی جائیں تو اس وقت غسل کرنا فرض ہے, کمپلسری ہے. نہیں کریں گے تو اس وقت کا نماز وغیرہ کی دوسری سب صورتیں ملا کر گناہ گار ہوئیں گے. تو اب کب کب سنت ہے؟ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے, عید الفطر کے دن, رمضان کی عید اس میں, بقرہ عید میں, اور عرفہ کے دن. عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ, اردو کی تاریخ سے لے کر اردو کی تاریخ یعنی 9 ذوالحجہ کو, اور احرام باندھتے وقت یہ غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے. 5 جگہ. جی جی. آج کا سوال مستحب, پھر وقت ہو جاتا ہے جیسے. اچھا آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے نا بس. جی احرام حج کرنے جاتے ہیں نا تو وائٹ باندھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے تو